اب موبائل ہی بند کر دیتا ہوں. کیا ٹائم ہوا؟ 12 بجے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ تم اتنا، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں جو اس بستی کے لیے مناسب بھی ہے، اتنا یزید کی حکومت کا خرچہ ہو کر یزید کے محل میں فوج نہیں پہنچی جتنا حسین کے مزار کا پبلک پہنچ رہی ہے. متوجہ رہیے گا. ایک لفظ سنیے، کیا وجہ ہے کہ اتنے زوار امام حسین کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے روزے کو پہنچتے ہیں؟ یہ مشی آ رہی ہے ابھی. کیوں لاکھوں کی تعداد پار کر جائے گی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے ظالموں کو آج بھی جواب حسین ہی دے رہے ہیں. متوجہ رہیے گا. اب میں لفظ ختم کر دوں گا. ساری دنیا کو جواب آج بھی حسین ہی دے رہے ہیں، اور وہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام حسین کہتے ہیں کہ سنو، تم سال بھر حساب لگانا کہ تم نے مٹائے کتنے ہیں، میں چند دنوں میں بتا دوں گا میں نے بچائے کتنے ہیں. میں ایک چہلم پہ بتا دوں گا کہ میں نے بچائے. تو ہم تمہیں ایک پاکیزہ زندگی دینا چاہتے ہیں. پاکیزہ زندگی کہاں ملے گی؟ پاکیزہ زندگی دو چار آیتیں پر مشق. پاکیزہ زندگی کے لیے دو ہی جگہ جہاں آپ کو اس دور میں پاکیزہ زندگی ملے گی. ملت کے دھوکے الگ، فرقوں کے جھنجھٹ الگ، قرآن کی تعویل الگ، غلط تفسیروں کا کاروبار الگ، کھوکھلے عقیدوں کا بازار الگ، ایمان کی دکان الگ، سرفروشی کے مناظر الگ، زمین بیچنے کے عادی الگ، ملاؤں کی بھکتی الگ، فتووں کی بوچھار الگ، انسانیت کا دربار الگ. تمہیں اگر روحانیت چاہیے تو تم ادھر ادھر بھٹک کیوں رہے ہو؟ کیوں نہیں تلاش کرتے کہ وہ کون سے دربار ہیں جہاں تمہیں صلاحیت کمال مل سکتی ہے، جہاں تمہیں اپنے نفس کو سنبھالنے کا موقع مل سکتا ہے؟ کہاں ہے جہاں جھوٹ کے اوپر چوٹ ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ صداقت کا بازار؟ انسانیت کے قبیلے میں ہدایتوں کی کمی ہو جاتی اگر مجلس حسین کا وجود نہ ہوتا. تم پتہ نہیں کب بولو گے، ایک ذاکر کا دم نکل جائے گا اگر ان لفظوں کو میں کہہ رہا ہوں. تم نے پہچانا ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کربلا کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی مجلس کو، مگر ہر گھر کو ضرورت تھی کربلا کی. جہاں وہ مجمع میرے سامنے ہے جو مجلسیں سنتا چلا آیا ہے، ایک لفظ نے اگر مجلسیں نہ ہوتی تو دین بھی مدرسوں کا قیدی بن کے رہ جاتا. 300 بچے مدرسے میں پڑھیں گے، بس 300 ہی کو حق حاصل ہوتا کہ وہ قرآن سمجھیں. عوام کے گھروں تک کون قرآن پہنچائے گا؟ جناب زینب نے کہا مدرسوں کے قیدی نہ بننے دیا جائے مذہب کو، لہذا ہر محلے میں مدرسہ کھولا جس کا نام مجلس حسین رکھ دیا. ممبر پر ذاکر آیا، قرآن پڑھی، اعلان حق ہوتا چلا گیا. ایک صلوات پڑھ کر محمد بس آخری بات ہے. لیکن کوئی بھی زمین اس وقت تک بیج کو قبول نہیں کرتی جب تک وہ آمادہ نہ ہو بیج اگانے کے لیے. بنجر زمینوں میں بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں مسجد بھی فائدہ نہیں دیتی، تو مجلس کا فائدہ دے گی؟
کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہر مسجد تک جانے والا خدا تک چلا گیا؟ بہت سے لوگ مسجد سے واپس آ جاتے ہیں، خدا نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ مصلی سے لوٹ آتے ہیں، خدا نہیں ملتا۔ لیکن بہت سے لوگ مسجد نہیں جاتے مگر خدا تک چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ہر مسجد میں جانے والا خدا تک نہیں پہنچتا، اسی طرح ہر مجلس میں جانے والا حسین تک نہیں جاتا۔ یہ سننا پڑے گا چونکہ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ ہر مجلس میں جانے والا حسین تک نہیں پہنچتا۔ مجلس میں جانا کمال نہیں ہے، حسین تک پہنچنا کمال ہے۔ مجلس میں جانے کا گواہ تو امام باڑا ہوتا ہے، لیکن حسین تک جانے کا گواہ کون ہوگا؟ حسین تک کب پہنچے تم؟ اور اگر تم زندگی بھر مجلس تک پہنچتے رہے، اب چونکہ میرے سامنے مجمع ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے چھوٹے لفظ کو بڑا بنا لے گا۔ میں لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہر مسجد میں جانے والا خدا تک پہنچ گیا ہوتا تو آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اس کے بعد گونجتی رہ جائے گی مجلس۔ اگر ہر مسجد تک جانے والا خدا تک پہنچ گیا ہوتا تو آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اور اگر ہر مجلس میں آنے والا حسین تک پہنچ گیا ہوتا تو فسادی کہاں سے آتے؟ تم سے نوحہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ تم سے ماتم کرنے کے لیے کہا تھا، علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں۔ تجھے انجمن کا سیکریٹری بنایا تھا، دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا تھا۔ توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ تجھے امام باڑے کا متولی بنایا تھا، اللہ کی زمین کا مالک نہیں بنایا تھا۔ تجھے معاف کر دے گا؟ دین کی ذمہ داری اور ہے، ٹھیکیداری اور ہے۔ یہاں ٹھیکیدار نہ بننا، ذمہ دار بننا۔ اس لیے کہ حسین کسی ٹھیکیدار کو نہیں چھوڑتا۔ جب یزید کو اس کے تخت پہ نہ چھوڑا تو تجھے تیرے گھر میں کیا چھوڑے گا؟ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب تم آئے ہو تو اب یہ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ وہ کون سی شے ہے جو تمہیں کامیاب و کامران بنائے۔ کامیاب و کامران بنانے والی تصویر کون سی ہوگی؟ امام حسین تک جانا بہت ضروری ہے، اگر مجلس تک آنا بہت ضروری ہے۔ کون ہے جو حسین تک پہنچے گا؟ تو جو حسین علیہ السلام کی چیزیں ہوں گی وہی تو حسین تک پہنچائیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک زمین تیار نہیں ہوگی کوئی مجلس فائدہ نہیں ہے۔ کہہ کے میں جا رہا ہوں، بات سب تک پہنچے۔ مولوی ایک ہے، میسیج لے کے بات ایک کی ہے، پہنچے گی سب تک۔ متوجہ رہیے، کوئی مجلس فائدہ نہیں دے گی جب تک زمین تیار نہیں۔ مجھ سے سنیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت انہیں کرے گی جو متقین ہوں گے۔ متقین ہوں گے یہ تو بہت بڑا جھگڑا ہے۔ تو بچے دیکھتے رہیے کہ آج پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے۔ جب یوٹیوب کو سنیں گے تب آپ کو احساس ہو جائے گا اس بات میں۔ متقین کون ہے یہ بہت بڑا جھگڑا ہے۔ ہر آدمی داڑھی رکھ کے کہہ دے گا میں متقی ہوں، ایک دیگ بنا کے کہہ دے گا میں متقی ہوں، 4 آدمیوں کو گھر پہ بٹھا کے کہہ دے گا میں متقی ہوں، کسی کی گردن دبا کے کہہ دے گا میں متقی ہوں۔ آپ کیا کر لیں گے اس کا بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ایک بہت اچھا لفظ رکھا کہ اللہ ہدایت کرے گا متقین کو۔ میں نے کہا معبود متقین کون ہے؟ کہ یہ تو بعد میں دیکھنا کہ متقین کون ہے، پہلے یہ دیکھ لے کہ ہدایت کسے نہیں کرے گا۔ سمجھ لینا وہی متقی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پروردگار ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو بھی ظالم ہوگا وہ متقی نہیں ہوگا۔ دوسری آیت سن لیجیے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو فاسقین ہوں گے وہ متقین نہیں ہو سکتے۔ فاسق کون ہے؟
فاسق نام ہے مومنوں کے مجمع میں، بدعمل کا نام فاسق ہے. مومنوں سے باہر نہیں ہے یہ، مومنوں ہی میں جو بدعمل ہوگا اسی کو فاسق کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اتفاق ہے کہ قرآن نے اس قوم کا نام تو لیا مگر اس قوم کا کوئی ایک گاؤں نہیں ملا کہ یہ ظالمین کا گاؤں ہے. یہ وہ قوم ہے جو قرآن میں رہتی ہے، کسی مکان میں نہیں رہتی. آپ مجھے بتائیے کوئی ظالمین کا کوئی ایڈریس؟ کوئی ایڈریس نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا پوری قوم ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹی وی پر، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ پوری قوم ہے اور ان سے کہہ دیا جائے بھائی تم ڈھونڈو کہ کہاں کہاں بستی ہے یہ قوم، نہیں، اللہ نے کہا ظالمین الگ ایک قوم ہے. وہ کون سی قوم ہے بھائی؟ شیعہ قوم ہے، سنی قوم ہے، جعفری قوم ہے، قادیانی قوم ہے، یہ ساری قوم ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ آواز آئی سنو، ہر قوم میں سے جو آدمی ظلم کرتا جائے گا وہ ایک قوم بنتا جائے گا. اب اللہ جب ظالم کو لائق ہدایت نہیں سمجھتا، میں اگر جملہ کہہ کر اتر جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ جب ظالم کو لائق ہدایت نہیں سمجھتا تو لائق امامت کیسے سمجھے گا؟ دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر ظالم ہوگا تو امام نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ امام کون ہے تو یہ دیکھنا کہ جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں. میں ابھی آپ نہیں مانتا، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا. جیسے ہی علی علیہ السلام کے گردن میں رسی آئی، جناب ابوذر نے کہا سلمان حملہ کرو. جناب سلمان نے کہا چپ رہو، اگر حملہ ہی کرنا ہوتا تو وہ خود ہی کا کچھ کم ہے. تو ابوذر نے سر جھکا کے کہا یہی تو فرق ہے 10 درجے کے ایمان میں اور 9 درجے کے ایمان میں، کہ 9 درجے کو جوش آ گیا، 10 درجے نے مصلحت کو سمجھ لی. کہ اگر لڑنا ہی ہوتا تو خود علی کیوں نہ لڑ لیتے. کہا چپ رہو ابوذر، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہے، کوئی مصلحت ہو یا نہ ہو. ایک مصلحت تو میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے طالب علم ہو کر کہ مولا کے گلے میں رسی تھی، جب باہر آئے تو ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. اور اللہ یہ کہہ چکا تھا کہ ظالم کو کبھی امامت نہیں مل سکتی ہے. اس لیے آج میرے مولا نے ثابت کر دیا کہ اگر یہ ظالم ہے تو امامت کہاں ہے. متوجہ ہو گئے. اس نے کہا میں خلیفہ وقت ہوں، خلیفہ وقت تو اور ہوتا ہوں وقت ہوں. کیا ہے تم کا خلیفہ وقت کیا کرے گا؟ آپ کا بیعت طلب کروں گا حسین سے. امام حسین نے کہا اچھا تیری اوقات تجھے بتانا بہت ضروری ہے. لہذا حسین گھر سے نکل اور گھر سے نکل کے آ کے کربلا. اب ایک شور مچا، یزید نے گھیر لیا امام حسین، یزید نے مار ڈالا امام حسین، یزید نے ظلم کر دیا امام حسین. حسین مسکراتے ہیں اور اتنا مسکرائے کہ چھوٹا سا بچہ بھی مسکرائے. اتنا مسکرائے کہ چھوٹا سا بچہ بھی مسکرائے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہے. حسین بس ایک ہی چیز ثابت کرتے رہے کہ اس پورے عرصے کربلا میں ایک چیز دیکھنا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. اور یہ حسین ثابت کر کے گئے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. شاید آپ سے زیادہ حسین سماعت مجھے بھروسے کے لائق اور کہاں میسر ہوگی، حالانکہ ہوتی رہتی ہے لیکن آپ ہی کی طرح وہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں ایک لفظ سنا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پوری کربلا میں کہیں امام حسین نے، پوری تاریخ کربلا میں کہیں امام حسین نے کسی سپاہی کی زبان پر مارنے کا لفظ آنے ہی نہیں دیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری بات پہنچے گی. صبح سے شام تک جتنے لوگ آئے انہوں نے مرنے کی اجازت مانگی، بہادر ہونے کے باوجود مارنے کی اجازت نہیں مانگی. جملہ ہے یہ خدا کے قسم. بہادر ہونے کے باوجود مارنے کی اجازت نہیں مانگی، سب سے مرنے کی اجازت. کیوں؟ ظلم کو کہیں موقع نہ مل جائے.
ظلم کو کہیں موقع نہ مل جائے کہ وہ یہ کہتے کہ حسین ظلم کرتا. لہٰذا امام حسین نے طاقت کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم سب سے میں کہتا ہوں چلے جائیں، تاکہ تاریخ میں یہ لفظ رہ جائے کہ حسین طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، تم جب بھی فرش حسین پہ بیٹھو اپنے آپ کو کربلا لے کے چلو اور کربلا سے پوچھو اے کربلا کیا ہم نے حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا. لیکن عزیزو جب بھی آپ امام حسین کے فرش پہ ہوتے ہیں حسین آواز دیتے ہیں کہ اے رونے والوں تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم. کیا لفظ میں نے کہا؟ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم. تم جانتے ہو جناب فاطمہ نے امام جناب رسول اللہ سے کہا تھا کہ میرے پاپا جب محشر میں میرے حسین کے چاہنے والے تو مجھے حق شفاعت ہوگا. روایت یہ بتائی کہ جیسے جیسے عزادار محشر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے جناب فاطمہ کہتی چلی جائیں گی اس عزادار کے ایک نام امان میرے رومال میں ان تک پہنچا دو. عزیزو میں شاید آپ کو رلانے کے لیے نہیں مگر یہ روایت ثواب تک پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہم پہ مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو بہائے گا ہم محشر میں اس کو اس کی جزا دلائے بغیر آگے نہیں بڑھنے دیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا کوئی جوان بیٹا مارا گیا ہو اور دنیا کا کوئی سہارا نہ بچا ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد پہ رونے والوں میرے جد پہ کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو اس لیے کہ میرے جد کو توبہ توبہ کے بعد سوائے بغیر علیہ محمد کے پروردگار عالم آپ کو ان آنسوؤں پہ قائم و دائم رکھے. تم حسین کے چاہنے والے ہو، حسین کے چاہنے والے، اور تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ تم حسین پر آنسو لاؤ. آج ایک مرحوم کی مجلس تم اتنے سارے لوگ کربلا کے نام پر جمع ہو گئے. میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم نے کبھی حسین سے پوچھا کہ کسی بھی میت میں کیا اتنے لوگ جمع ہوئے؟ کربلا پہ آنسو بہانے والوں مجھ سے سنو. میں تمہاری بستی سکندر پور میں اس وقت اعلان کرتا ہوں کہ تم چاہو تو کربلا کو لمحہ لمحہ یاد کر سکتے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تمہاری بستی میں کوئی جنازہ اٹھتا تو یاد کرو کیا کوئی جنازہ تم نے ایسا دیکھا ہے جو صرف ایک کاندھے پہ ہو؟ جتنے جنازے تم نے دیکھے ہیں سب چار کاندھوں پہ ہوتے ہیں مگر کربلا کا ہر جنازہ ایک کاندھے پہ ہوتا ہے. جب بھی کبھی احساس کرتا ہوں تو مجھے اپنی گلیوں کے مسائل کربلا کے سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دے. کربلا کے مسائل مجھے میری گلیوں میں دکھائی دے. میں اپنے جوانوں کو جانتا ہوں کہ جب بھی کبھی جوان کسی میت میں شریک ہوتے ہیں ان کا قانون ہوتا ہے کہ اگر کسی بزرگ نے جوان میت کو کاندھا دینا چاہا تو میرا جوان فوراً اسے ہٹاتا اور ہٹا کے کہتا ہے کہ آپ کے بس کا لوگ نہیں ہے میت کو کاندھے پہ اٹھانا. مگر ہائے رے حسین ارے کسی نے نہیں کہا کہ میرے والا تم جنازہ نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہو کہ امام حسین نے کیسے جنازہ اٹھائے؟ میں بتاتا ہوں. صبح سے شام تک امام حسین کا کام یہ تھا کہ جاتے تھے جنازے کو اٹھاتے تھے اپنے سینے سے لگاتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کے اسے خیمے میں پہنچاتے. صبح سے شام تک یہی حال رہا جناب امام حسین کا.
حد یہ ہو گئی کہ جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ چنے گئے تو ایک مرتبہ جناب قاسم کو چاروں طرف سے ہوا میں جمع کیا، ہوا کو لپیٹ کے جناب قاسم کو سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے ایک مرتبہ خیموں میں پہنچایا۔ یہاں تک امام حسین نے کیا کہ حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے پہلے پہنچ گئے اور آواز دی حر تجھ سے جوان کی میت نہیں اٹھائی جائے گی، لیکن وہی حسین جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا جب علی اکبر کی میت پہ پہنچا تو آواز دی اے عباس ارے ہم سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ 3 دفعہ میت اٹھائی، تینوں دفعہ زمین پر رکھ دی اور ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں